بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کا حسب و نسب، ان کا اصلی وطن اور اہمیت۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے آباء و اجداد کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے آباء و اجداد کا اصلی وطن کون سا تھا اور انہوں نے وہاں سے کیوں ہجرت کی، اور ترکوں کے آباء و اجداد کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بارے میں بات کریں گے، اور کیسے تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہوئی۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ماوراء النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے، یہ ان خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے جو ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ ان خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے جو ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے اصلی وطن کو حیر آباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کی طرف نقل مکانی اختیار کر لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے اس کی وجہ اقتصادی بدحالی، شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا، اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی رائے لی جہاں وہ امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی رائے لی اور دریائے جیہو کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بود و باش اختیار کر لی، اور اس طرح ترکی ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں معرکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی قوت و اشاعت بحال ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں اسلام کی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف سے اسلامی لشکر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 21 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہو سے پار اترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی کلم روح میں شامل ہوا۔
حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور عمرا کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک متدبع تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی حدادات، صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تحت خلافت پر بیٹھا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بہکونی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفۃ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خود سیری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور لشکر دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جہاں اس کی ذاتی فوج، عوان اور مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اور یہ بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا سلطنت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں سلجوقی سلطنت کے قیام کے بارے میں بات کریں گے، تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔